رباه عفوك إني للنور مدت يداي. ناظرین کرام، آب حیات کا ذکر نہ تو قرآن کریم میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں، البتہ بعض تاریخی روایات اور تفاسیر میں اس کا ذکر موجود ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور حضرت خضر کے زندہ ہونے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے چشمہ حیات کا پانی بھی پیا تھا۔ اسی طرح علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، علامہ ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں علامہ ابن عساکر ہی کے حوالے سے مختصراً ذکر کیا ہے، اور علامہ ابن الجوزی نے اپنی تاریخ الکامل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت کرتے ہوئے ایک طویل روایت نقل کی ہے، جس میں ذوالقرنین کے چشمہ آب حیات تلاش کرنے اور حضرت خضر علیہ السلام کا اس چشمے کو پا کر آب حیات پینے کا ذکر ہے۔ اس واقعے کی اسنادی حیثیت کے بارے میں علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے فرماتے ہیں، تعجب کی بات ہے کہ دادا جان نے اس واقعے کو موضوعات میں ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب موضوعات اور المتناہیہ میں من گھڑت احادیث گھڑنے والی ایک جماعت کا ذکر کیا ہے، جس میں ابراہیم بن سعید الجزاکی، اسماعیل بن مسعدہ اور اسحاق الفاروی ہیں، اور متن میں بہت ہی ناقص الفاظ ہیں۔ اسی طرح پانچوں نمازوں کے بارے میں پرندے کا سوال، غسل جنابت وغیرہ کے بارے میں سوال کرنے کا ذکر ہے، حالانکہ اس وقت تو یہ احکام مشروع بھی نہ تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چشمہ آب حیات کا ذکر تاریخی روایات میں ملتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ جنت میں چشمہ آب حیات موجود ہے، جس کا ثبوت صحیح احادیث سے ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کی موت و حیات کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کی موت و حیات سے ہمارا کوئی اعتقادی یا علمی مسئلہ متعلق نہیں ہے، جیسا کہ معرف القرآن میں حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات اور موت سے ہمارا کوئی اعتقادی یا علمی مسئلہ متعلق نہیں ہے، نہ ہی کسی ایک جانب کا یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کوئی صراحت نہیں ملتی، اور یہی وجہ ہے کہ علماء امت میں اس بارے میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کرام اور صوفیہ کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، جبکہ بعض محدثین کرام کے نزدیک ان کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات کے بارے میں بھی مورخین اور مفسرین نے تفصیلی بحث کی ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں اس مسئلے کو تفصیل سے لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام حاکم، علامہ بغوی، علامہ ابن عساکر اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی ذکر کردہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ البتہ حافظ ابن کثیر ان جیسی روایات کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ ان اسرائیلیات میں سے ہیں جن کی نہ تصدیق کی جائے اور نہ تکذیب، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان روایات کی صحت بعید ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کعب العبار اور وہب بن منبع جیسے علماء نے، جو اہل کتاب کے علوم کے ماہر تھے، یہی روایتیں مسلمانوں کے سامنے بیان کی ہوں گی، جن سے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کا نظریہ بعض مسلمانوں میں پھیل گیا، ورنہ قرآن یا حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی یا آپ کا آسمان پر پایا جانا ثابت ہوتا ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایت سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ اس میں سکوت اختیار کیا جائے۔